الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے جن کے متعلق یہ کہا گیا اور کہنے والے بھی کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن سمجھنے میں خلفائے راشدین سے بڑھ گئے تھے۔ اور ان کا یہ حال تھا کہ وہ منبر پر بیٹھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ خدا کی کتاب کو سمجھنے والا کوئی نہیں، اور اللہ کی قسم کوئی شخص اگر میرے علم میں ہو جو مجھ سے زیادہ خدا کی کتاب کو سمجھتا ہے تو میں ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں، حتیٰ کہ میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں تو میں گھسٹ کے ان کے پاس پہنچوں تاکہ خدا کی کتاب کا علم حاصل کروں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قوت اجتہاد کا حال یہ تھا کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے فیصلوں میں ان سے مدد لیتے تھے، اور کوئی شبہ نہیں ہے اس بات میں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اجتہاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد سے بڑھ گیا تھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جتنا سفر کرنے کا موقع ملا اتنا سفر کرنے کا موقع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں ملا تھا، تو وہ عام پبلک اور معاشرے میں ہر طرح کی چیزیں دیکھتے تھے اور پھر اس پر فقہ کے حکم بتاتے تھے۔ یہ لوگ اتنے علم کے باوجود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے تعلق کے باوجود شرعی حدود نافذ کرنے میں اتنے محتاط تھے کہ غالباً عتبہ ابن فرقد رضی اللہ عنہ کوئی 5 مہینے کے سفر سے واپس آئے۔ اور حدیث کی کتابوں میں آیا ہے جہاں بھی حدود کے واقعات آئے ہیں یا ایلا کے واقعات آئے ہیں اس مقام پر یہ روایت ملے گی، اور ایلا کا ذکر اللہ نے 28ویں پارے کے بالکل پہلی آیت سے شروع کیا ہے زہار کا، اور زہار اور ایلا اس میں فرق ہے، اور ایلا کا ذکر تو سورہ بقرہ میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب 4 مہینے تک نہیں جائے گا
تو یہ ایلا کہلاتا ہے. اور زہار یہ ہے جو لوگ کبھی کر بھی جاتے ہیں اور پھر اس کو وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. وہ یہ کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں یا بہن. وہ رشتے جو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیے ہیں ان رشتوں میں سے کسی ایک رشتے سے بھی تشبیہ دے دینا. خالہ ہے، پھوپھی ہے، والدہ ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے، ان رشتوں میں سے کسی ایک رشتے سے بھی تشبیہ دے دینا بیوی کو، اس سے زہار ہو جاتا ہے. اور اللہ نے بتایا ہے کہ کن الفاظ پر اسے کتنے روزے رکھنے پڑیں گے، یا یہ کہ اسے کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور اگر یہ نہیں کرے گا تو بیوی اس کے لیے حرام ہے. شرعی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے لوگ کبھی غصے میں کہتے ہیں کہ آئندہ تجھ سے تعلق رکھوں تو ایسے ہی ہے جیسے ماں بہن سے تعلق رکھوں. معاذ اللہ، یہ جملے شریعت کی حدود میں آتے ہیں، قانون کے دائرے میں آتے ہیں. تو ایلا کر لیا تھا عتبہ نے ابن فرقت رضی اللہ عنہ نے، اور وہ 5 مہینے کے بعد جب آئے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت گورنر تھے، امیر تھے کوفہ کے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مقرر کیا تھا. قضاء کا شعبہ بھی ایک حد تک ان کے پاس تھا. اور دوست جب بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں تو وہ آئے اور ان کے بالوں سے نمی تھی، قطرے ٹپک رہے تھے پانی کے. تو دوستوں نے پوچھا کہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا اتنے مہینے ہو گئے تھے اور بیوی کی ضرورت تھی، اس لیے گھر پہنچتے ہی اس کام سے فراغت حاصل کی. تو انہوں نے کہا ارے تمہیں یاد نہیں ہے، تم جاتے ہوئے میں بتا کر گئے تھے کہ تم نے اپنی بیوی سے ایلا کر لیا ہے، یہ کیا کیا؟ تو انہیں سخت پریشانی ہوئی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دوبارہ نکاح کرو. اور بعض لوگ جن میں ذرا زیادہ غلبہ یا جوش تھا کہ یہ تو معاذ اللہ زنا ہو گیا، بیوی حرام تھی، یہ اس نے کیا کیا ابن فرقد نے؟ تو انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، تو انہوں نے کہا بالکل میں اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن آدمی بھول گیا، اور جب کوئی شخص بھول جائے تو اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم شریعت کی حد اس پر نافذ کریں. اور عتبہ نے دوبارہ نکاح کیا اور چاندی کی بڑی مقدار اپنی بیوی کو حق مہر میں ادا کی، تاکہ وہ ندامت اور شرمندگی جو انہیں تھی اپنے فعل پہ اس کا ازالہ ہو جائے. اس لیے شریعت یہ بتاتی ہے کہ جس چیز کا نام حد ہے وہ نافذ کر دینا ہر آدمی کا اختیار نہیں. عدالت، کچہری، قاضی، کورٹس، یہ سب چیزیں اسی لیے ہیں کہ لوگ اپنے اختلافات کو وہاں لے جائیں اور وہاں لے جا کر حل کریں. اور اگر یہ اجازت دے دی جائے کہ جو شخص جو حد چاہے وہ نافذ کر دے، تو اللہ نے کسی ایسے معاشرے کی اجازت نہیں دی. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زمانے میں قاضی مقرر کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ قضاء کا نظام کیسے چلے گا، معاشرے میں انصاف کیسے فراہم کیا جائے گا، حدود کیسے جاری کی جائیں گی اور مجرم کو سزا کیسے دی جائے گی.
اتنا زیادہ اس بات کا اہتمام تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا اور شریعت نے یہ بتایا تھا کہ شوہر کی جو باندیاں ہیں ان کے ساتھ اسے اختلاط کا حق حاصل ہے، ایسے ہی تعلق کا جیسے بیوی سے شوہر کا قائم ہوتا ہے۔ اور بیوی نے اپنے مال سے کوئی باندی خریدی یا اپنے میکے سے لے آئی تو شوہر کا اس عورت کے ساتھ کوئی حق نہیں ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی کا مقدمہ پیش کیا گیا اور اس نے اقرار کیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کی باندی سے تعلق قائم کر لیا اور میں اس پہ نادم ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، مسئلہ بھی نہیں پتا تھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حد جاری نہیں کی۔ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں میں سے کسی نے دریافت کیا، ہمارے لوگوں میں سے ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کا قبیلہ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ تھے، ان کے ماموں، ان کے خالو، ان کے بھانجے یہ سب بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں اپنے قریب رکھتے تھے تاکہ ان کو مزید تعلیم وہ دے سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اصحاب نے پوچھا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو اس آدمی کا اس عورت پر شبہ تو ہو گیا نا، اتنا حق تو ہو گیا کہ اپنی بیوی کو کہے اور اس باندی کو وہ بیچ دے، تو جہاں پر شبہ آ جائے گا ہم حد کو ثابت کر دیں گے، ہم حدود کو ایسے نافذ نہیں کریں گے۔ اس لیے شریعت یہ بتاتی ہے کہ لوگ ایک ایسی زندگی گزاریں جس میں قانون کی پابندی ہو اور جس میں وہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی پابندی کریں، اور اگر وہ قانون انہیں پسند نہیں ہے اور اس قانون کے تحت وہ جینا نہیں چاہتے تو پھر انہیں چاہیے کہ اپنی پرامن رائے کے ذریعے وہاں کی حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ قانون شکنی کریں اور قانون کو توڑ دیں۔ جب وہ قانون کو توڑیں گے تو ایک دن یہ زد خود ان توڑنے والوں پر بھی آ کر پڑے گی۔ اس لیے اللہ نے بتا دیا قرآن میں کہ جب لوگ کوئی معاہدہ کر لیں تو اس معاہدے کی پابندی کریں، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب کوئی مملکت دوسری مملکت سے معاہدہ کر لے، اللہ نے کہا اتموا، اسے پورا کرو۔ اسلام نے اپنا ایک مکمل سیاسی نظام دیا اور اسلام نے بتایا کہ ملک کی سیاست کیا ہوتی ہے، امت کی سیاست کیا ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام زور دیتا ہے اس بات پر کہ امام وقت کا منصب قائم کیا جائے، اور وہ کہتا ہے، شریعت سکھاتی ہے کہ کوئی دور امت پر ایسا نہیں ہونا چاہیے جس دور میں امت میں امام وقت نہ ہو۔ اس لیے جب آپ فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ یہ نظر آئے گا کہ امام وقت کی بات مانی جائے گی۔ امام وقت کون ہوگا؟ حتیٰ کہ امام وقت خلیفہ سے افضل ہے۔ امامت کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقے کا خاص تصور ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت اللہ کی طرف سے مخصوص ہے، فائز کیے جاتے ہیں ائمہ۔ اور اہل سنت والجماعت کا ہمارا موقف یہ ہے کہ امت امام کی تنصیب کرتی ہے، اور امام وقت جو ہوتا ہے اس کے بعد امام وقت
اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے جس کو اپنا نائب مقرر کرتا ہے وہ ہے خلافت، اور وہی خلافت راشدہ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے امام وقت تھے اور انہوں نے خلافت راشدہ کا تعین فرما دیا، انہوں نے قضا کا تعین فرمایا۔ وہ امام وقت تھے، ان پر وحی نازل ہوتی تھی اور وہ پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ تھے، امام الانبیاء تھے، اور اللہ تعالی نے بتا دیا کہ قیامت تک اب لوگوں کی فلاح اور بہبود اسی میں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں۔ لیکن ان کے بعد ہر دور میں امام وقت ہوا کرتا تھا۔ پچھلے 300 سال مسلمانوں پر ایسے گزرے ہیں کہ ان میں کوئی امام وقت نہیں ہے۔ اسی معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جس شخص نے امام وقت کی بیعت نہیں کی اگر مر گیا تو وہ جاہلیت کی، کفر کی موت مرا۔ امامت کا انعقاد اتنا ضروری تاکہ لوگ جڑے رہیں، لوگ جمع رہیں ایک مرکز پہ، اور لوگ منتشر نہ ہوں، اور لوگ دیکھیں کہ امام وقت نے کیا کیا، اس کا حکم کیا ہے۔ اس امام کے بعد اس کا نائب جب اس کے دین کو وہ نافذ کر دے تو شریعت اسے کہتی ہے کہ یہ خلیفہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور وہ خلیفہ وقت تھے، اور انہوں نے آ کر عرفات میں 4 رکعتیں پڑھائیں، اور جب سلام پھیرا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے فقیہ صحابہ رضی اللہ عنہ سخت پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھائی تھی، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے 2 پڑھائی تھی، عثمان نے 4 پڑھا دی۔ لوگوں نے کہا ابن مسعود آپ اٹھیں اور امام کے خلاف، عثمان کے خلاف ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا خبردار، میں فتنے کو پسند نہیں کرتا۔ عثمان نے 4 پڑھائی ہیں، بس اللہ 2 رکعتوں کو معاف فرما دے اور 2 کو قبول کر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا عثمان نے 4 پڑھا دی، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اٹھے، انہوں نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنہ برپا کرنا قتل سے بدتر چیز ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ بس اللہ 2 کو قبول کر لے اور 2 کو معاف کر دے۔ اتنا شور مچا، اتنا شور کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مڑ کے دیکھا اور انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ لوگ لائے گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں شور مچا رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی تھی، میں نے مکہ میں شادی کر لی ہے، میں مقیم ہو گیا ہوں، تو مقیم آدمی 2 پڑھے گا کہ 4 پڑھے گا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین ہم راضی، ہمیں پتا نہیں تھا کہ آپ مقیم ہو گئے ہیں، اگر ہمیں پتا ہوتا تو بالکل ہم کوئی بات نہ کرتے، مسئلہ حل ہو گیا۔ اس لیے شریعت اپنے سیاسی نظام میں بتاتی ہے کہ امام وقت کی تنصیب اور امام وقت کا نائب خلیفہ، اور خلیفہ اپنی طرف سے جن لوگوں کو مقرر کرے گا صوبوں میں کہ جا کر کنٹرول سنبھالو، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ امیر ہے۔ شریعت اسے 3رے درجے میں رکھتی ہے۔ بصرہ کا امیر کون، کوفہ کا امیر کون، فلاں جگہ کا امیر کون؟ یہ امیر وہ ہے جو خلیفہ کا بھی نائب ہے، اور اگر جبرن حکومت پر قبضہ کر لیا جائے اور فوج کے قانون کے ذریعے قبضہ ہو جائے اور اس قبضے کے بعد اس میں امام وقت نہ ہو، اس کا خلیفہ بھی نہ ہو، اس کا امیر بھی نہ ہو، شریعت کہتی ہے کہ اگر اس نے جبرن حکومت پر قبضہ کر لیا اور اللہ کے دین کو ایسے ہی نافذ کر دیا جیسے نافذ خلیفہ وقت یا امام وقت نے کیا ہے، یہ تمہارا سلطان ہے۔ اور سلطان کے بعد شریعت بتاتی ہے کہ اگر وہ شریعت کو نافذ نہیں کرتا تو پھر وہ بادشاہ۔ یہ پورا ایک نظام ہے، ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کو شریعت نے چھوڑ دیا ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے امیر کی اطاعت، خلیفہ وقت کی اطاعت، حدود کا نفاذ، اتنے محتاط تھے اس معاملے میں، اپنے عمرہ مقرر کرنے میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا امیر المومنین میری شادی ہوئی ہے
اور میرا شوہر بہت نیک ہے، رات رات بھر نماز پڑھتا ہے اور گرمیوں جیسی شدید موسم میں بھی روزے نہیں چھوڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے، کاش عورتیں تم جیسی ہو جائیں جو اپنے شوہروں کی خوبیاں بیان کرتی ہیں اور ان کی برائیوں سے نظر کو بچاتی ہیں۔ چلی گئی۔ کعب بن سبار رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور نے کہا امیر المومنین آپ اس کی بات نہیں سمجھے، اس نے آپ سے شکایت کی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شوہر کی تعریف کیا شکایت ہے؟ اسے کہا بہت سخت شکایت ہے۔ فرمایا کیا شکایت؟ انہوں نے کہا وہ شکایت آپ سے یہ کر کے گئی ہے کہ وہ اس کے بستر کے قریب نہیں آتا، اور عورت سب سے بڑا دکھ اپنی زندگی میں یہی محسوس کرتی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ردوها علیہ، جاؤ دیکھو وہ عورت کہاں ہے، سے لے کے آؤ لڑکی کو۔ وہ آئی اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ سچی بات کہنے میں کسی کی شرم نہیں کرتا، آپ مجھے صاف بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ اور کعب بن سوار نے یہ مسئلہ سمجھا ہے، آپ کی یہی شکایت ہے؟ اس سے کہا یہی شکایت۔ تمہارا ڈھونڈو اس کے شوہر کو، اور اس نے کہا کہ ایک طرف بیٹھو مسجد میں اور میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ شوہر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کعب ان کا فیصلہ کرو۔ امیر المومنین آپ فیصلہ کریں کہ کیا ہمارے امیر ہیں، اور امیر سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہمیں صحیح راہ دکھائے۔ انہوں نے کہا بات امارت کی نہیں، یہ ہے بڑا فرق کہ آدمی اپنے سے چھوٹے کو دیکھے اور اس میں صلاحیت دیکھے اور اس کا اعتراف کرے، یہ بڑے پن کی بات ہے۔ انہوں نے کہا میں اس کی بات نہیں سمجھا، اور کہا آپ سمجھیں، آپ فیصلہ کیجئے کیا؟ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین میں فرض کر لیتا ہوں کہ اس آدمی کو اللہ نے جو 4 بیویوں کا حق دیا تھا اس نے استعمال کیا، تو چوتھا دن اور چوتھی رات اس عورت کی ہے، تو اس کے شوہر کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ 3 دن اور 3 راتیں اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اور چوتھے دن اور چوتھی رات فرض نماز کے علاوہ یہ کچھ نہیں پڑے گا، باقی حق بیوی کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا تم نے وہ جو سمجھا تھا اس کی شکایت کو، تمہاری ذہانت میں اس سے بھی متاثر ہوا اور خوش ہوا، اور یہ تو تم نے فیصلہ کیا ہے کمال کا فیصلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پوچھی، کوئی حدیث نہیں بیان کی، کعب رضی اللہ عنہ نے کسی کتاب و سنت کا حوالہ نہیں دیا، خالص عقل کی بنیاد پر اجتہاد تھا، اور اس اجتہاد اور استنباط کو انہوں نے قرآن کی آیت سے اپنی سمجھ سے پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا ان کے شوہر سے کہ خبردار جو آئندہ شکایت آئی تو پھر میں اختیار استعمال کروں گا۔ چلے یہ لوگوں کے یہاں تصور تھے کہ حدود کس طرح نافذ کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور کہا عبد الرحمن اگر میں کسی شخص کو دیکھوں کہ وہ چوری کر رہا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین قاضی کے پاس جائیے، اور آپ کی گواہی بھی اتنی ہے جتنی ایک عام مسلمان کی گواہی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی مملکت میں کسی کو یہ حق نہیں دیتے تھے کہ وہ حد کا نفاذ کرے، فیصلہ کرے، حتیٰ کہ وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جیسے آدمی گورنر ہیں، ان کی طرف سے امیر مقرر ہیں، انہیں لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ قاضی کے ہوتے ہوئے گورنر فیصلہ کرنے لگا اور امیر تم فیصلہ کرنے لگے ہو۔ ابو موسیٰ اشعری بالکل فیصلے کرنا بند کر دو، قاضی کو کہو کورٹ میں جاؤ، قاضی کے پاس عدالت فیصلہ کرے جو کچھ کے کرنا ہے۔ اور پھر لکھا ابو موسیٰ اشعری قاضی کی وجہ سے جو اس کو عزت اور مراعات اور پیسے ملتے ہیں، جو کوئی بھی ان لذتوں لطف سے زندگی گزار رہا ہے، غلط فیصلہ کرنے پر اگر سزا ملے تو اسی کو سزا بھگتنے دو جو آج خوشی کے دن گزار۔ گورنر کو اختیار نہیں تھا فیصلہ، کسی کو اختیار نہیں، فرماتے ہیں کورٹ میں جاؤ، قاضی کے پاس جاؤ۔
اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ اس معاشرے میں ڈسپلن کو قائم رکھنا چاہتے تھے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاں جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ بار بار عورتوں سے کہتے تھے مسجد نبوی میں آ کے نماز نہ پڑھا کرو، مت نماز پڑھو مسجد نبوی میں، تمہاری فرض نماز گھر کی اس مسجد نبوی کی نماز سے اچھی ہے۔ اور پھر کیا فرماتے تھے، یہ ہے وہ بات جو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہی، کوئی بھی چیز ان میں نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ایک یہ جملہ ان کا کافی تھا۔ فرماتے تھے تمہارے بچے ہر وقت ماں کی توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور عورت کا گھر ہر وقت اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ توجہ دے۔ تو تم اگر نماز پڑھنے آؤ گی اور پیچھے تمہارے بچے اگر غلط حرکت کوئی کر بیٹھے، تمہاری گھر کی طرف توجہ نہ رہے اور گھر بگڑ جائے، تو تم بتاؤ تم اللہ کو کیا جواب دو گی؟ اس لیے گھر میں ہی نمازیں پڑھو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، انہیں تعلیم دو اور گھر کو ٹھیک۔ حتیٰ کہ مسجد نبوی کی نماز سے وہ ترجیح دیتے تھے کہ عورت اپنے بچوں کی تربیت کرے تاکہ معاشرے میں اچھے شہری باہر آئیں اور اچھے لوگ باہر آئیں۔ اسی لیے کسی نے کوئی حد جاری کی تو اس نے کہا میری ماں پہ بھی حد جاری ہونی چاہیے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس نے میری اگر تربیت اچھی کی ہوتی تو آج میں اتنا بگڑا ہوا نہ ہوں۔